الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. الہی تو آساں کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی محفل پاک خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے. اللہ رب العزت ہمارے محترم جناب محمد عدنان عطاری، اللہ رب العزت انہیں اس محفل کے سجانے میں اپنے حبیب کے صدقے دارین کی برکات عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کے والد گرامی کو صحت یابی اور ان کے گھر میں پروردگار اپنی برکتوں کا نزول فرمائے. عزیزان گرامی قدر، آج کی اس پر رونق اور پرخلوص کہ جسے محبتوں سے سجایا گیا ہے، یقیناً جس محافل کے سجانے میں خلوص ہوتا ہے وہ یقیناً رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. تو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ بلد کی 4 آیت، لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق
انسان مشقتوں میں رہتا ہے. اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے، آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی زندگی مشقتوں والی ہے. اگر آپ انسان کا نقطہ آغاز دیکھیں اور نقطہ اختتام دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ انسان مشقتوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. انسان کی تخلیق کو ہی دیکھ لیں، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر وہ بچپن کی زندگی مشقتوں والی، پھر اس کے بعد نوجوانی کا دور، پھر جوانی کا، پھر بڑھاپے کا، اور پھر بڑھاپے سے بھی آگے وہ عمر رسیدہ کہ جس میں بعض دفعہ انسان فقط موت کی ہی تمنا کر رہا ہوتا ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقتوں میں رہتا ہے، مشقتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں تا دم حیات، انسان مشقتوں میں رہتا ہے. آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں، ہر ایک انسان مشقتوں میں گھرا ہوا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، آقا ہو، غلام ہو، ہر ایک بندہ کسی نہ کسی مشقت میں ضرور مبتلا ہوگا. اور کوئی یہ کہے کہ جناب یہ مالدار ہے، یہ دولت مند ہے، اسے تو کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ مشقتوں میں کیسا ہے؟ غریب سے زیادہ آج امیر مشقتوں میں ہے، اس لیے کہ جنہیں سکون کی نیند کے لیے بھی نہ جانے کئی ہیلے کرنے پڑتے ہیں. مگر غریب ایک لحاظ سے سکون میں ہے کہ جو غریب 8 گھنٹے مسلسل مزدوری کرتا ہے تو جب وہ کہیں بیٹھا ہوا بھی ہو نا، اس کو بیٹھے بیٹھے بھی سکون کی نیند آ جاتی ہے، جبکہ امیر کو مخملی بستروں پہ بھی سکون کی نیند نہیں آتی. تو ہے تو انسان مشقتوں میں. اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے ہمیں زمانے کی، بے شک انسان ہے ہی خسارے میں. یہ انسان سے مراد تمام انسان ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرتے ہیں، اللہ نے ان کا استثناء کر لیا. یعنی آج کے اس دور میں آپ کسی بھی انسان کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ خسارے میں نہیں. ہاں اگر یہ چار چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اب خسارے والوں سے استثناء ہیں. الا الذین آمنوا، مومن ہو، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ بھی کرتا ہو، وتواصوا بالحق، تواصی بالحق بھی کرتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور تواصی بالصبر بھی کرتا ہو. جس میں یہ 4 خصوصیات ہوں گی وہ تو خسارے میں نہیں ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہر ایک انسان خسارے میں ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. کافر تو ہے ہی خسارے میں نا. جب وہ ایمان نہیں لایا تو پھر اعمال صالحہ کیسے کرے گا؟ اعمال صالحہ کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان شرط ہے. مگر کوئی مسلمان ایمان تو لے آیا مگر اعمال صالحہ نہیں کیے، تواصی بالحق تواصی بالصبر نہیں کیا، وہ بھی خسارے میں. یہ 4 چیزیں ہوں گی تو آپ خسارے میں نہیں ہوں گے، ورنہ آپ خسارے میں ہیں. وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی وصیتیں کرو، لوگوں کو حق پر آمادہ کرو، لوگوں کو حق کی تلقین کرو، ببانگ دوحل حق کا پرچار کرو. وتواصوا بالصبر، اپنے نفس کو بھی صبر کی تلقین کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی صبر کی تلقین کرو، تب تو ہیں آپ فائدہ میں، ورنہ آپ بھی خسارے میں ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے تو واضح قرآن میں ارشاد فرمایا انسان ہے ہی خسارے میں.
اب کوئی امیر ترین کیوں نہ ہو وہ خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام راضی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص بازار میں کھڑا برف بیچ رہا تھا اور فرماتے کہ یہ جو آیت کریمہ تھی والا عصر، انسان خسارے میں ہے، مجھے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، انسان کیسے خسارے میں ہے؟ ایک انسان کو اللہ نے دولت کا انبار دیا ہے، وہ خسارے میں کیسے ہے؟ عمومی طور پہ خسارے میں اس کو کہا جاتا ہے جس کا دیوالیہ نکل جائے، حالات بڑے ٹف ہیں، کمانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے، وہ انسان خسارے میں ہے۔ جس کے پاس سب کچھ وہ خسارے میں کیسے ہے؟ فرماتے کہ میں نے بازار میں دیکھا ایک شخص ہے وہ برف بیچ رہا ہے اور جو اس کی برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اور بندہ آواز دے کے کہہ رہا ہے خدا کے بندو جلدی کرو مجھ سے برف خرید لو، میرا یہ رأس المال، یہ میرا مال پگھل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، جلدی کرو مجھ سے برف خریدو۔ فرماتے جب اس بندے نے کہا نا جلدی کرو مجھ سے برف خریدو میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، کہتے مجھے اس آیت کو مفہوم سمجھ آ گیا کہ انسان خسارے میں کیسا ہے۔ کہا اس لیے کہ جس طرح برف پگھل رہی ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی کی روز سانسیں کم ہو رہی ہیں۔ تو کہتے مجھے یوں سمجھ آ گیا، برف ہے نا، کوئی کام چیز تو نہیں، کپڑا تو نہیں ہے نا جناب، آج نہیں تو کل بک جائے گا، کوئی اور چیز تو نہیں ہے آج نہیں بکی تو کل بک جائے گی، ہو سکتا ہے کل مہنگے داموں میں بک جائے، کپڑا کل کو رکھو خراب تو نہیں ہوگا نا، مگر برف تو کل تک بچے گی بھی نہیں، تو برف تو پگھل جائے گی۔ تو کہا جس طرح وہ پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کا مال ختم ہو رہا ہے، اسی طرح روز انسان کی سانسیں کم ہوتی ہیں، انسان بھی خسارے میں جا رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک محدود سانسیں دی ہیں، اگر وہ سانسیں آپ خربوں میں لگائیں، جتنی بھی لگائیں، روزانہ آپ لاکھوں سانسیں لے رہے ہیں، تو خربوں میں سے روزانہ لاکھ بھی نکالیں تو آپ کا سرمایہ تو کم ہو رہا ہے نا۔ اور روز 1,00,000 مرتبہ بھی اگر سانس لیتے ہیں تو 1,00,000 سانسیں آپ کی جو اللہ نے دی ہیں، ایک آپ کو ذخیرہ دیا ہے، اس میں سے تو کم ہو گئی ہیں نا۔ تو کہا جس طرح وہ سانسیں کم ہو رہی ہیں اس کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، برف والے کی برف پگھل رہی ہے اس کا سرمایہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھ سے لے لو تاکہ میرا سرمایہ بچ جائے۔ بندے کو بھی چاہیے ان سانسوں کے ختم ہونے سے پہلے سانسوں کو کسی کام میں لگا دے تاکہ اس کی زندگی بھی بچ جائے گی، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ تو نفع کا سودا کر رہے ہیں، نفع کا کاروبار کر رہے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کرتے وہ گھاٹا ہی گھاٹا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 103۔ جب اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، میں سمجھتا ہوں اس آیت کریمہ کے ضمن میں آج ہمارا ٹوٹلی سارا معاشرہ آ جاتا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ہم تمہیں خبر نہ دیں کہ تم جو گھاٹے کے اعمال کر رہے ہو، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گھاٹے کے اعمال کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی زندگی میں ایسے کام کرتے ہو، سمجھتے ہو یہ تو کام بڑا اچھا ہے، جبکہ وہ کام تم گھاٹے کا کر رہے ہو۔ دیکھیں کیسی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا ان کو بتاؤ اے نبی، جن کاموں کو تم اچھا سمجھ رہے ہو ان کاموں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جن کو تم نیکی سمجھ کے نیکی کر رہے وہ تو نیکی ہے ہی نہیں، تو کیا ہے؟ ہم تمہیں خبر نہ دے تمہارے وہ اعمال جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اب اس کو آپ لے لیں، اب آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمارے کئی ایسے کام ہوں گے جنہیں ہم نیکی سمجھتے ہیں، جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں،
جبکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اعمال وہی کرو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوں، ورنہ ایسے اعمال نہ کرو جن کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ تو وہ چند آیت کریمہ ہیں جس سے اللہ نے ابن آدم کو متنبہ کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے ہم انہیں بے انتہا ثواب دیں گے، بے انتہا ثواب دیں گے۔ سورۃ عصر میں کیا فرمایا؟ ایمان، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیزیں۔ اور سورۃ 3 میں کیا کہا؟ جس نے 2 کام کیے، ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، ہم اسے بے انتہا ثواب دیں گے، بے انتہا ثواب دیں گے۔ تو یہ ہیں وہ قرآن کی آیتیں۔ اب ان آیتوں کا مفہوم، ان آیتوں کی تفسیر و تشریح آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان اولیاء کرام کی زندگی کی طرف۔ تو کیا ان لوگوں نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ادا نہیں کیا؟ بلکہ بہترین طریقے سے تواصی بالحق کا بھی کام کیا، تواصی بالصبر کا بھی کام کیا، اور اعمال صالحہ بھی کیے، اور مومنین میں کامل مومن بھی ٹھہرے۔ تو گویا کہ اولیاء تو ہو گئے مستثنا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں بھی رہے، یہ تو ہو گئے کامیاب۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا آج ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقتوں میں پیدا کیا، وہ مشقتوں میں رہتا ہے۔ ان اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو مشقتوں میں گزارا، دین کا کام کیا، دین کی سربلندی کے لیے نکلے، تو پھر اللہ نے فرمایا تم نے زندگی کی مشقتیں تو سہ لی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ذرا آؤ تو صحیح قیامت کے دن، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ کیوں؟ مشقتیں تم نے یہیں سہ لی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کسی بندے مومن میں نا 2 چیزوں کو جمع نہیں کرتا، خوف اور امن، 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی، ایک چیز رہتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ دنیا میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے اور آخرت میں بھی ڈرے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا میں ڈر لیا ہے نا، اب آخرت میں ہم تمہیں امن دے دیں گے، وہاں تم کیوں ڈر رہے ہو؟ وہاں تو وہ ڈریں گے جو دنیا میں نہیں ڈرتے تھے، جو دنیا میں ڈرتے تھے وہاں امن میں ہوں گے، اور جو دنیا میں امن میں تھے وہاں وہ ڈر رہے ہوں گے۔ تو اللہ کسی مومن میں 2 چیزوں کو جمع نہیں کرتا۔ اور یہ جو اولیاء کرام ہیں یہ دنیا میں ڈرتے تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے، اللہ انہیں قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اللہ انہیں بے خوف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور معراج کے بعد تشریف لے گئے نا، تو حضور نے دیکھا ایک شخص کو وہ عرش کے نیچے نور میں چھپا ہوا ہے، نور میں چھپا ہوا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر میں تر رہتی تھی، دنیا میں اس کی زبان پر فقط اللہ ہی کا ذکر تھا، آج اس لیے رب کے عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی کا اول دیکھو، ان کی زندگی کا آخر دیکھو، ہمیشہ ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ یہ غریب نواز ہوں، یہ داتا علی حجویری ہوں، یہ فرید الدین گنج شکر ہوں، یہ بختیار کاکی ہوں، یہ نظام الدین اولیاء ہوں، یہ عبداللہ شاہ غازی ہوں، امام احمد رضا ہوں، مجدد الفسانی ہوں، یہ سارے کے سارے وہ نیک ہستیاں ہیں کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر میں تر رہتی تھی۔ تو کیا فرمایا جناب جبریل نے؟ یا رسول اللہ
اس کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہتی تھی، اللہ نے اسے آج اپنے عرش کے نور میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ صوفیہ کرام ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں تر رکھتے تھے۔ نمبر 2، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں ان اعمال کی خبر نہ دیں جو تم گھاٹے کے اعمال کر رہے ہو۔ ان اولیاء کرام نے زندگی میں اعمال وہی کیے ہیں کہ جن اعمال نے ان کو نفع دیا ہے، گھاٹے کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کا نیک ولی تھا، سر راہ گزرے تو دیکھا ایک شخص نے گھر بنایا ہے، تو انہوں نے صاحب خانہ کو بلوایا اور کہا ماشاءاللہ گھر تو بڑا اچھا بنا ہوا ہے، تو بتاؤ اس کو بنانے میں آپ کا کتنا پیسہ لگا، اس گھر کو بنانے میں کتنا پیسہ لگا اور کیسے تیار کیا۔ ان کو بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو میں نے اس شخص سے یہ پوچھا ہے نا کہ تم نے یہ گھر کتنے میں بنایا، اس کو بنانے میں کتنے پیسے لگے، ان صوفیہ کرام کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو میں نے بات کی ہے نا، کہ یہ میں نے جو بات پوچھی ہے یہ لا یعنی بات ہے، مجھے یہ نہیں پوچھنی چاہیے تھی۔ یعنی میں نے اس بندے سے یہ کیوں پوچھا کہ تو نے گھر کیسے بنایا ہے، یہ تو لا یعنی بات ہے نا، اس کی کوئی وقت تو نہیں ہے بھائی، اس بات کے پوچھنے پہ کوئی ثواب تو نہیں ملے گا نا، نہ پوچھتے تو گناہ بھی نہیں ملتا، یہ لا یعنی بات ہے۔ سر راہ چل دیے، جناب اور سنائیں جی، ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا گھر بنا لیا آپ نے، کتنا خرچہ ہوا، کس سے کام کروایا، کون مستری تھا، کون ٹھیکیدار تھا، یہ ساری لا یعنی باتیں ہیں، لا یعنی باتیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے تھے نا، انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے، میں چلتے پھرتے لوگوں سے پوچھوں اچھا جی گھر بنوا لیا، کس سے بنوایا، تو انہیں غیرت آئی۔ تو جب غیرت آئی کیا کیا، اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے 1 سال مسلسل روزے رکھے، اے نفس یہ تیری سزا ہے کہ تو نے اس بندے سے لا یعنی بات کی کیوں تھی۔ تو یہ صوفیہ کرام زندگی میں بات کرتے وہی کہ جو ان کے نفع کی ہوتی آخرت میں، یا کسی مومن کے نفع کی ہوتی، ورنہ لا یعنی بات کرتے بھی نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن تو وہ ہے جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اعراض کرتا ہے۔ اگر میں بیٹھا ہوا ہوں موبائل لے کے میں انگلی مار رہا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام کی چیز دیکھنے نہیں ہے، کوئی پڑھنا نہیں ہے، تو یہ میرا لغو کام ہے، بیکار کام ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، میں وقت کا ضیاع کر رہا ہوں۔ کوئی دوست مل گیا ہوٹل پہ بیٹھ کے گپیں شپیں ہو رہی ہیں، کوئی دین کی بات نہیں، کوئی مقصد کی بات نہیں، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اور قیامت کے دن جب اللہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی جزا دے گا نا، تب بھی وہ جنت میں جا کے کہیں گے کاش وہ جو دنیا میں ہم نے وقت یوں ضائع کیا تھا، ہم نے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ جبکہ وہ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، پھر بھی افسوس ہوگا یار وقت ہم نے ضائع کیوں کیا تھا، اس میں بھی ہم نیکیاں کر لیتے۔ تو یہ اولیاء کرام اپنے وقت کی یوں قدر و قیمت کرتے تھے، ایک لمحہ بھی ملا قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ایک وقت بھی ملا تسبیح پڑھنا شروع کر دی، مدنی آقا پہ درود پڑھنا شروع کر دیا، اپنے وقت کی یوں قدر و قیمت کرتے تھے، وقت کا ضیاع نہیں کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ معمول تھا، روزانہ ایک ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، ایک قرآن کا ختم۔ غریب نواز کو 2 چیزوں سے بڑا پیار تھا، ایک نماز سے اور ایک قرآن کی تلاوت سے، 2 چیزیں۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں غریب نواز کے چاہنے والے، یقین کریں آپ کو 100 میں سے 5 بندے ایسے ملیں گے کہ جنہیں نماز سے بھی پیار ہوگا، قرآن سے بھی پیار ہوگا، ورنہ 95% لوگ ایسے ہوں گے نہ جنہیں نماز سے پیار ہے نہ جنہیں قرآن سے پیار ہے۔ تو غریب نواز قرآن کی تلاوت بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے اہتمام و انصرام سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج قوم قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اور پھر جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی
آنکھوں سے اشکوں کی لڑی لگ جاتی تھی۔ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن آپ کو خود ایک لطف دے گا۔ قرآن کے اندر ایک چاشنی ہے، قرآن کے اندر ایک سرور ہے، قرآن کے اندر ایک ساز ہے، قرآن کے اندر ایک عجب رنگت ہے۔ آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، آپ کے رونگٹے آپ کی پڑھنے سے خود کھڑے ہو جائیں گے۔ میں کہوں نا ایک عجب جادو ہے قرآن کی تلاوت میں، مگر بشرطے کہ اس کے لیے توجہ ہو، اچھا انداز ہو، تبھی تو آپ کو یہ کیفیت ملے گی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں آپ نے قرآن کھولا، اور قرآن کھولنے کے بعد با وضو ہو کے بیچ صحن میں آ کے قرآن کھول کے آپ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی توبہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ اپنے زمانے کے اچھے آدمی نہیں تھے جب تک توبہ نہیں کی تھی، مگر کسی قاری نے قرآن کی آیت پڑھ دی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ دن نہیں آئے کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر میں تڑپ جائیں، ڈر جائیں، موم ہو جائیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اہل ایمان، کیا آج تک تم پر وہ دن نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کی یاد میں تڑپ جائے، مچل جائے؟ حضرت فضیل بن عیاض ایک دیوار سے چھلانگ مار رہے تھے، قاری نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ کے دل میں ایسی اثر کر گئی، سارے معاملات سے توبہ طیب ہو کے اللہ کے ایسے ولی بنے، پروردگار نے آپ کو ولایت عطا فرما دی۔ تو لوگوں کی زندگی میں انقلاب کا ایک قرآن کی آیت سبب بنی، ایک آیت، یا ہم پورا قرآن گھول کے پی لیں، دل ہیں بدلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری مائیں بہنیں گھروں میں سننے والی میری گفتگو کو، خدارا لوگوں، دین کی طرف آ جاؤ، دین سے وفا کرو، دین سے بے وفائی مت کرو۔ ہم تو دین کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، امیر کبھی نماز نہیں پڑھے گا، جب مشکل وقت آئے گا تو قرآن کی تلاوت کروائے گا۔ کبھی کسی دیندار کے پاس نہیں جائے گا، مشکل وقت آئے گا تو فون کہہ کے دعا کروائے گا۔ گویا کہ مطلب کے لیے دین کو یاد کرتے ہیں، ویسے دین کو یاد نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے نا تو پھر ہمیں یاد کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کھڑے ہو کر، کبھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک تو رحم فرما، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر، کبھی کروٹوں کے بل ہمیں پکارتے ہیں، مالک رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ فرماتے جب ہم ان سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اس کی واضح مثال، مشکل آن پڑے نا تو مسجد کا راستہ بھی یاد ہو جاتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا ٹائم بھی یاد ہو جاتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مشکل آسان ہوئی، کاروبار کا پہیہ چلا، گھر کے معاملات اچھے ہوئے، مسجد کو ایسا چھوڑا، کبھی گزرنا ہوا مسجد سے تو ایسے گزر کے چلے گئے جیسے ہم کبھی آئے بھی نہیں تھے مسجد میں۔ اور جب مشکل آئی تو بندہ کتنا مسکین ہو کے رب کو یاد کرتا ہے۔ میں کئی لوگوں کے چہرے آج بھی جانتا ہوں
زمانہ طالب علمی سے کہ جب مشکل وقت آتا تھا تو بیچاروں کی سسکیاں جو ہے نہیں تھمتی تھیں. پھر وہ وقت بھی آیا ہے جب اللہ نے انہیں خوب ڈھیروں مال دیا ہے, کبھی پلٹ کے دین کی طرف پھر آئے بھی نہیں ہیں. اتنی بے وفائی نہ بچہ, نہ اتنی بے وفائی نہ کرو دین کے ساتھ. ہاں, بے وفائی کرو گے تو پھر دین تمہیں قبر میں بھی بے آسرا چھوڑ دے گا, حشر میں بھی بے آسرا چھوڑ دے گا. دین سے وفا کرو, دین سے محبت کرو, دین کی راہ پہ چلو. دین تمہیں دنیا میں سرخرو کرے گا اور آخرت کے اندر بھی سرخرو کرے گا, اور میرے مصطفیٰ کے سامنے بھی تمہیں سرخرو کرے گا. نہیں تو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے. یہ رنگینیاں یہ وقتی طور کی ہیں صاحبو, ہمیشہ کی تھوڑی نہ ہے. جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے, تو جس دن یہ ڈوری مکمل لپیٹ دی جائے گی, پھر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور پھر آپ کو اٹھا کے تخت پہ پھینکا جائے گا, اور پھر آپ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا, پھر آپ کو کفن کے اندر لپیٹا جائے گا, اور پھر 2 گز قبر میں لا کے پھینک دیا جائے گا. کہ جا انسان, یہ تیرا گھر ہے, اب یہ گھر تیرے لیے باغ و بہشت بنے یا جہنم کا گڑھا بنے, یہ تو رب جانے اور تو جانے. بس ہم نے تجھے یہاں لا کے پھینک دیا ہے, اب تیری مرضی ہے, تو نے نیکیوں والا کام کرنا ہے یا گناہوں والا. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا, تو روح جو ہے گھر والوں سے پتا کہ کیا کہتی ہے, قدمونی قدمونی قدمونی, جلدی کرو جلدی کرو, مجھے میرے گھر پہنچاؤ, مجھے میرے گھر پہنچاؤ, میرے گھر پہنچاؤ. اور جو بد روح ہوتی ہے, گناہگار کی روح ہوتی ہے, ظالم و فاسق کی روح ہوتی ہے, وہ کہتی نہیں نہیں مجھے اس گھر مت چھوڑ کے آؤ, وہ وحشت کا گھر ہے, وہ تاریکی کا گھر ہے, وہ ظلمت کا گھر ہے, بچھوں کا گھر ہے, کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے, مجھے وہاں مت چھوڑ کے آؤ. وہ روح اپنے گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پڑتی ہے, نہ اس کو کوئی دیکھ پاتا ہے, نہ اس کی کوئی بات سن پاتا ہے, وہ روح تڑپتی رہتی ہے. مگر جو مومن کی روح ہوتی ہے کہتے جلدی کرو جلدی کرو, مجھے گھر چھوڑ کے آؤ, میرے گھر چھوڑ کے آؤ. اور بھائی جس گھر کے لیے میں تیاریاں کرتا رہا, جس گھر کے لیے میں سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد جاتا رہا, جس گرمیوں میں روزے رکھتا رہا, نماز ظہر پڑھتا رہا, اس رب نے آج میرے لیے جنت کا باغ قبر کو بنا دیا ہے. تو جلدی کرو, تھک چکا ہوں, اب وہاں جا کے میں نے آرام کرنا ہے. تو یہ مومن کے لیے, اور کافر گناہگار کے لیے تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں ان باتوں پر. آپ میں سے کوئی میرا بھائی, کوئی میرا ساتھی, کوئی میرا بچہ, کوئی میرا جوان بے نمازی نہ رہے. پکی سچی توبہ کرو, ایسی توبہ کرو کہ یہ توبہ پھر کبھی ٹوٹنے والی نہ ہو. اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرو. دیکھیں, جو بندہ وعدہ کر کے توڑ دینا, پھر اس پر کبھی اعتبار نہیں کیا جاتا, اس پر پھر کبھی بھروسہ نہیں کیا جاتا. اللہ سے ایسی پکی توبہ والا وعدہ کرو کہ پھر آپ کا یہ وعدہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے. وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ صرف نماز کا. آپ سے یہ وعدہ میں نہیں لے رہا کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال میں سے آدھا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دو. میں اس بات کا آپ سے وعدہ نہیں ہے. میں صرف 5 وقت کی نماز کا آپ سے وعدہ لے رہا ہوں, اور وعدہ اپنے اللہ کو دینا ہے. تو آپ عزم کریں, یہ وعدہ کریں, مولوی صاحب ہم کام میں ہوں, سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, گھر میں ہوں, بیماری میں ہوں, پریشانی میں ہوں, جس حال میں بھی ہوں گے, نماز پنجگانہ کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تختہ دار پر بھی اگر ہمیں لٹکایا جائے تو اس وقت بھی جلاد سے کہیں گے, او بندے 2 منٹ کی مہلت دے, نماز فجر کا ٹائم ہو گیا ہے, 2 فرض پڑھ لوں. ایسی لت لگ جائے آپ کو نماز کی, ایسی لت لگ جائے اللہ کی قسم, پھر اس لت کا کوئی جواب ہی نہ ہو. ایسی لت, ایسا نشہ چڑھ جائے نا آپ پر نماز کا, ایسا نشہ چڑھ جائے جیسے اذان ہو مچل جائیں اور دیوانوں کی طرح اچھلیں کودیں. جب اسکول میں گھنٹی بجتی ہے چھٹی کی, تو بچوں کے چہروں پہ کیسے مسکراہٹ آ جاتی ہے. اگر ہاف ٹائم کی چھٹی ہو یا فل چھٹی ہو تو بچے کیسے بیگ اٹھا کے اچھلتے کودتے دوڑتے ہوئے ہیں جی, مسکراتے کیسے جا رہے ہیں. آپ کی حالت بھی ایسی ہو جائے جیسے مؤذن نے کہا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح,
آپ نے کہا آ رہا ہوں بے صاحب، آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، بس ابھی آیا، دوڑتے ہوئے، جھومتے ہوئے، وجد کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، مست اونٹ کی طرح مسجد میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے، مالک دیکھ میں آ گیا ہوں، اب تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو زندگی میں اور رنگینیاں آ جائیں گی جب آپ نماز کو اپنا لیں گے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ پروردگار ہمارے عدنان بھائی، ان کی یہ محفل پاک سجانا، اولیاء کرام سے محبت عقیدت کا اظہار کرنا، اللہ انہیں اس کی برکتیں دنیا میں، آخرت میں اور قبر میں عطا فرمائے۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔